اس دور کے اندر ہمارے لیے مشعل راہ کیا ہے، ہمارے لیے کون سا ایسا راستہ ہے، کون سی ایسی شخصیات ہیں جو ہمیں آج کے دور کے اندر بھی کامیابی کی طرف لے کے جا سکتی ہیں۔ اس لیے ہم نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنی چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی گفتگو کا جو ہے وہ ثمرہ بنایا ہوا ہے کہ ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان اپنی ظرفیت کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ جس کی جتنی ظرفیت ہوتی ہے وہ اتنا اپنے اندر چیزوں کو سماتا ہے۔ چھوٹا بچہ بڑی یونیورسٹی کی بکس کو نہیں پڑھ سکتا، اس کی ابھی عقل کی ظرفیت بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اگر کوئی میڈیکل شوق رکھتا ہے، کوئی سائنس کا رکھتا ہے، کوئی آرٹس کا رکھتا ہے، وہ ہر چیز اپنے ذہن کے حساب سے اپنے اندر ایبزارو کرتا ہے۔ ظاہر ہے ہم جس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس عالم کے لیے اللہ نے ان کو نور کی طرح بنایا ہے۔ اب اس نور کا خود زمین پر آنا، پھر اس بشریت کے لبادے میں ہم ان کی معرفت کو درک کریں، اس کے لیے ہمیں اپنی ظرفیت کو بڑھانا پڑے گا۔ یعنی جتنا ہم اپنے آپ کو اپلفٹ کریں گے اتنا ہم ان ہستیوں کو پہچان سکتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے مراحل ہیں، اس کے سٹیپس ہیں۔ وہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو انسان جو خود وجود ہے، ایگزسٹنس جو ہے، اس کی جو ہیں وہ 4 سٹیپس ہیں ایگزسٹنس کے۔ جو وجود ہے وہ 4 طرح کا ہوتا ہے، خود ٹائپس نہیں، ہاں ایک ہی وجود اپنی 4 جو ہے وہ سٹیپس رکھتا ہے، مرحلے رکھتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا وجود ہر چیز کا الگ ہے، پھر دوسرا ہے، تیسرا۔ اس لیے علماء بیان کرتے ہیں قرآن کے 4 وجود ہیں۔ پہلا وجود کیا ہے قرآن کا؟ جو لفظ کی صورت میں کتاب میں آیا ہوا ہے، یعنی جو ہم دیکھتے ہیں ایک پیپر کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے، یہ یعنی 30 پارے ہیں، اتنی آیتیں ہیں، اتنے جو ہیں وہ اس کے سٹاپس ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک اس کا وجود ہے جو ہم پڑھتے ہیں، چاہے وہ موبائل کی اپلیکیشن میں ہو، چاہے وہ کتاب کی صورت میں ہو، چاہے وہ کہیں لکھا ہوا ہو، یہ ایک وجود ہے اس کا، جو کہ زمین پر لفظ کی صورت میں، ورڈز کی صورت میں ریٹن ہوا ہے۔ یہ ایک اس کا ایگزسٹنس ہے۔ اس کی دوسری ایگزسٹنس ورڈز ہیں، لفظ ہے۔ یہی جو لکھا ہوا جب ہم ادا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو ہم بیان کرتے ہیں یہ اس کا وجود لفظی ہے، یعنی یہ بھی اس کا دوسرا وجود ہے جو اس ورڈ سے نکل کر ہماری زبان پر جاری ہوا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم بہت سارے لفظوں کو سنتے ہیں لیکن ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر باہر کچھ آواز آ رہی ہو، شور ہو رہا ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، آپ کو آواز آ رہی ہے مگر آپ اس لفظ کو غور نہیں کر رہے ہیں، وہ لفظ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، باہر ہو رہا ہے، تو وہ اپنے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب تک اس لفظ کے معنی آپ کے لیے کریٹ نہ ہو۔ یعنی ابھی آپ میری بات سن رہے ہیں لیکن اگر آپ مثلا باہر دوسری مجلس ہو رہی ہے، اس کی آواز آ رہی ہے لیکن آپ اس کو لفظ سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ لفظ جب تک ذہن میں معنی کریٹ نہ کرے لفظ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایک وجود لفظی ہے۔ تیسرا جو وجود ہے، جو ایگزسٹنس ہے، وہ ذہنی ہے۔ یعنی جب آپ لفظ دیکھتے ہیں، پھر لفظ پڑھتے ہیں، پھر اس کے معنی اور مفہوم، اور پھر اگر وہ لفظ یا وہ چیز آپ کو حفظ ہو جائے، آپ کو یاد ہو جائے، جیسے قرآن بائی ہارٹ لوگوں کو یاد ہے، سورت ہمیں یاد ہے، کسی کو پورا قرآن حفظ ہے، کسی کو ایک جز حفظ ہے، کسی کو کچھ سورہ حفظ ہیں، یا حد اقل جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ سورتیں ہمیں بائی ہارٹ آتی ہیں، تو وہ اس کا ذہنی وجود ہے جو ہمارے اندر ہے۔ پہلا ریٹن فارم، سیکنڈ ورڈز، تھرڈ اس کا ذہن میں ہمارے۔ قرآن کی جو بیسٹ ایگزسٹنس ہے وہ اس کا وجود عینی ہے۔ یعنی کیا وجود عینی؟ یعنی جو اس قرآن کی اصل حقیقت ہے وہ اصل اس کا وجود ہے۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں۔ اب قرآن کی اصل حقیقت کیا ہے؟
قرآن کی پوری حقیقت کہاں ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو، ایسے وجودوں کو دنیا میں بھیجا کہ جن کو دیکھ کر قرآن کی حقیقت نظر آتی ہے۔ یہ قرآن کی حقیقت ہے۔ یعنی قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی جو سارا قرآن ہو وہ اس وجود سے ظاہر ہو رہا ہو، یعنی قرآن کی آیتوں کا مصداق ہو وہ وجود، چاہے وہ اس کا کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ اس کی تنہائی ہو، چاہے وہ اس کی عبادت ہو، چاہے وہ اجتماع میں ہو، چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے وہ ہر معاملے میں، زندگی کے ہر اینگل سے آپ اس کو دیکھیں تو قرآن کی حقیقت نظر آئے۔ تو اب ایسا وجود کہاں ہے دنیا میں؟ کون ہے اس وجود کا صحیح اگزامپل، ٹوٹل اگزامپل کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن جہاں خواتین کا ذکر کرتا ہے کہ کون سی خواتین افضل ہیں، کون سی وومن بیسٹ ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو افضلیت ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ہے۔ اللہم صلی علی محمد یعنی کیا؟ یعنی چاہے وہ حضرت خدیجہ ہوں، چاہے وہ حضرت مریم ہوں، چاہے وہ حضرت آسیہ ہوں، چاہے وہ جتنی خواتین ہوں، وہ سب انڈر امبریلا آف حضرت فاطمہ ہیں، ان سے افضل کوئی نہیں ہے۔ اب جتنی بھی خصوصیات اگر کسی خاتون میں پائی جاتی ہیں تو وہ سب اسی نور سے حاصل ہوئی ہوئی ہیں۔ یہ ہے اتم مصداق، یعنی کمپلیٹلی ایگزامپل آف اے لیڈی جسے قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ ہے قرآن کی حقیقت۔ خود قرآن ارشاد فرماتا ہے، آیات کے اندر متعدد آیات ہیں جو اہل بیت کے لیے نازل کی گئی ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے جو آیات نازل کی گئی ہیں، بہت ساری آیات ہیں۔ سورہ دہر جس کو انسان بھی کہتے ہیں، وہ سب انہی کے گھرانے کے شان کے اندر ہے۔ استاد انصاریان بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی آیات کو جہاں پروردگار ذکر کر رہا ہے کہ بلد الطیبہ، یعنی ایسی سرزمین جو کہ پاک سرزمین ہے، یخرجو، اس میں سے جو نکلنے والے نبات ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِ، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں یعنی یہ جو طیبہ ہے، یہ جو شہر، یہ جو پاک سرزمین ہے، یہ کس کا ذکر کر رہا ہے قرآن؟ تو وہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں یہ جو پاک سرزمین ہے، یہ جو طیب ہے، طاہر ہے، یہ سرزمین حضرت سیدہ ہیں کہ پروردگار نے اس سرزمین کو جو بنایا ہے یہ حضرت سیدہ ہیں رسول خدا کے ذریعے سے۔ اس سرزمین پر علم کا، معرفت کا، اخلاق کا، ہر چیز کا بیج بویا گیا، اور جو کچھ اس میں سے ہے وہ سب بِإِذْنِ رَبِّهِ ہی ہے۔ رسول خدا نے وہ سب کچھ عطا کیا حضرت سیدہ کو جو ان کے پاس تھا، دیا۔ اب اس سرزمین کی حفاظت خدا کی ذمہ داری ہے۔ خدا کی اجازت کے بغیر، خدا کی مرضی کے بغیر اب اس میں سے کچھ نہیں نکلنے والا۔ اور خدا نے اس میں سے کیا نکالا؟ خدا نے سب کچھ اسی حضرت سیدہ کے وجود سے نکالا ہے۔ آج اگر اسلام بچا ہوا ہے، اگر انسانیت بچی ہوئی ہے تو حضرت سیدہ کی وجہ سے ہے۔ اگر حضرت سیدہ کی اولاد میں یہ امام حسن، امام حسین نہ ہوں، حضرت زینب کبریٰ نہ ہوں، تو پھر اسلام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ حضرت مریم سے دنیا میں آئے اور پھر دنیا آسمان پہ واپس ان کو بلا لیا گیا، یعنی ایک فرزند ہے حضرت مریم کا، مگر یہاں حضرت سیدہ کے باطن سے 11 امام ہیں جو بشریت کی ہدایت کے لیے ہیں۔ وہ آخری یوسف زہرا، جس کو ہم اس کو تعبیر بھی یوسف زہرا کہتے ہیں، وہ ہے ہی حضرت زہرا کا یوسف جو پردہ غیبت میں ہے۔